دیناج پور میں پہلے یہ کام نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی آپ جا کر کے دیکھیں جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے دلہن پیلا کپڑا نہیں پہنتی، صرف وہی یہ کپڑا نہیں پہنتی ہے، اس کی بہن بھی پیلا کپڑا پہنتی ہے، ہلدیا کپڑا پہنتی ہے، اس کی جو ہے باہر کے آنے والی کوئی سہیلی ہے وہ بھی وہی کپڑا پہنتی ہے، اس کی پھپھو ہے وہ بھی وہی کپڑا پہنتی ہے، خالہ ہے وہ بھی پیلا کپڑا پہنتی ہے۔ سچ بات ہے کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی، سچ بات ہے؟ یعنی گھر کی جتنی عورتیں ہیں سب پیلا کپڑا پہنتی ہے۔ جو یہ رسم و رواج تم نے جو ہے ابھی لے کر کے آیا ہے، آج سے 10 سال پہلے جب شادی ہوتی تھی تو دلہن وائٹ کلر کی کپڑا پہنتی تھی، لیکن آج یہ ہو گیا ہے بچیاں پیلا کپڑا پہنتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں شریعت میں پیلا کپڑا پہننا ناجائز و حرام ہے، لیکن اگر کوئی بھی انسان کسی کی مشابہت کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں من تشبہ بہ قوم فہو منہ، جو دنیا میں جس کی مشابہت کرے گا کل میدان محشر میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ رواج کس کا ہے؟ یہ ہندوؤں کا رواج ہے۔ یہ کس کی شادیوں میں رواج ہے؟ یہ ہندوؤں کی شادی میں رواج ہے۔ اگر دلہن پیلا کپڑا پہنتی ہے، اس کی بہنیں بھی پہنتی ہے، اس کی بھابھی بھی پہنتی ہے، اس کی خلیزاد بہن بھی پہنتی ہے، اس کے سارے کنبے والے پہنتے ہیں، وہ تو ہندوؤں کا رواج تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کے گھروں میں، آج ہمارے گھروں میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو سب کے ساتھ پیلا کپڑا پہننے لگتے ہیں۔ آپ نے کس کی مشابہت کی ہے؟ آپ نے کس کی طرز عمل پر زندگی گزاری ہے؟ ان کافروں کی، ان ہندوؤں کی۔ اے میری بیٹی یاد رکھنا، کیا کل میدان محشر میں ان کافروں کے ساتھ، ان جو ہے ہندوؤں کی بیٹیوں کے ساتھ تمہیں اگر جہنم میں لے جایا جائے گا، کیا تم برداشت کر پاؤ گے؟ اگر یہ نہیں کر سکتے تو میری بیٹیوں آج چھوڑ کر منظر نواز کہتا ہے میری بیٹیوں تم سے میرا خطاب ہے، آج سے سچی توبہ کر لینا۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے اگر تیرے گھر میں بیٹی کی شادی ہے تو کہنا پیلا کپڑا نہیں لے کے آنا، کیونکہ پیلا کپڑا اگر میری بیٹی پہنے گی تو ساری سہیلیاں پہنے گی۔ ہم غیروں کی مشابہت نہیں کرتے، ہم اگر کرتے ہیں تو فاطمہ کی سیرت پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں آج کے بعد عمل کرے گی، حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی پہ عمل کرے گی، زندگی پہ اگر عمل کرنے لگے گی تو فاطمہ زہرا کی زندگی پہ عمل ماشاءاللہ سے صدر ماحول خراب ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ذمہ داری اتنی سی ہے کسی اور کی طرف نہ دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، وہ صدرے نہ صدرے مجھے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ بے شک مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی امت محمدیہ کے لیے نمونہ ہے۔ ہم دنیا کے لوگوں کی زندگی کو کیوں دیکھیں؟ آقا کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں، آقا کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ میرے آقا نے کیا کہا ہے، میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے، میرے سرکار کی زندگی کیسے گزری ہے؟ کیا قرآن میں رب نہیں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے مصطفیٰ دے دے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ لیکن حالات ایسے ہیں ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، حدیث مصطفیٰ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، علماء کے قریب آنا نہیں چاہتے ہیں، اچھی باتیں سننے کے عادی نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بڑا موبائل ہے، گانا سن کر زندگی گزار لیتے ہیں، پکچر دیکھ کر زندگی گزار لیتے ہیں، ہم جو ہے دنیا کے عیاشیوں میں اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ لوگوں اگر تم سے گناہ ہو چکا ہے، اگر تم سے پاپ ہو گیا ہے، اگر تم سے جرائم ہو گئے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو ہی سکتا ہے، خطا ہم سے ہو سکتی ہے، پاپ ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر ہم ڈٹے رہ جائے، گناہ ہو جائے ہم بالکل اس میں چک کر رہ جائے نہیں۔ اگر گناہ ہو جائے تو رب کی رحمت آج جو ہے برس رہی ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج سچے دل سے ہم آپ اور ہم توبہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، لیکن نوجوانوں یاد رکھنا خدا کی قسم وہ نوجوان جب میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نوجوان کی آنکھیں جھکی ہے، آنکھوں سے جو ہے آنسو ساون بھادو کی طرح برس رہا ہے، سر جھکا ہوا ہے، میرے آقا نے فرمایا نوجوان کیا بات ہے؟ تو نوجوان نے کہا تھا نوجوانوں کان کھول کے سنو، نوجوانوں میری بیٹیوں تم بھی سنو، جیسے ہی میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے تو اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے ہیں یا نبی اللہ مجھ سے پاپ ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے جرائم ہو گئے ہیں، آقا میں خطا کر چکا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تم نے خطا کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ روتے جا رہا ہے، کہا یا نبی اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں نے پاپ بہت بڑا کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کیا تیرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے؟ تو نوجوان نے کہا یا نبی اللہ میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نوجوان یہ بتا دے کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نوجوان یہ بتا دے کیا تیرا گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی بڑا ہے؟ نوجوان نے کہا تھا یا نبی اللہ ہاں میرا گناہ جو ہے زمین سے بھی بڑا ہے۔ اور سے سن رہے ہیں آج آپ کیا کرتے ہیں، اگر غلطی ہو جائے، پاپ ہو جائے، کوئی گناہ آپ کر لیتے ہیں، رات میں گناہ کرتے ہیں یا دن کے اجالے میں گناہ کرتے ہیں، چاہے دکھاوے میں گناہ ہو جائے چاہے جو ہے چھپ کر گناہ کر لے، تو آپ کرتے ہیں توبہ توبہ توبہ، منہ پہ 2-4 مرتبہ مار لیے توبہ توبہ توبہ، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی ہے، لیکن پھر دیکھیے 3 دن کے بعد پھر وہ گناہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا تھا، اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، پھر 1 ہفتہ نہیں گزرا پھر شراب پی رہا ہے، اسے توبہ نہیں کہا جاتا ہے، منہ پہ مارنے سے توبہ نہیں ہوتا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا یا نبی اللہ ہاں میرا گناہ جو ہے زمین سے بھی بڑا ہے۔ تب میرے مصطفیٰ نے فرمایا نوجوان یہ بتا دے کہ سمندر کے جھاگوں سے بھی بڑا تیرا گناہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا ہاں اس سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ تب میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نادان تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تب اس کی آنکھیں برسنے لگی، ساون بھادو کی طرح آنکھیں برسنے لگی۔ نوجوان کہنے لگا آقا کیا بتاؤں میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیونکہ ہماری محفلوں میں ایسے بہت سارے نوجوان ہیں راستے میں آتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، جاتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، ان کی سیٹنگ چلتی ہے، ان کے موبائل میں باتیں ہو رہے ہیں، جلسے میں آتے ہیں لیکن ایسی جگہوں پر بھی آ کر وہ گناہ سے باز نہیں آتے ہیں۔ نوجوانوں تمہارے سامنے منظر نواز آج چور کو کہتا ہے یہ نبی کی محفل ہے، ایسی جگہ پر آ کر گناہ کرو گے دنیا بھی برباد ہوگی تیری آخرت بھی برباد دیتا ہے۔ جب نوجوان نے کہا یا نبی اللہ ہاں مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے اتنا بڑا پاپ ہو گیا ہے، آقا نے فرمایا نوجوان بتاؤ تم سے کیا گناہ ہوا ہے؟ کہا تو نے کون سا گناہ کیا ہے، تم نے کون سا پاپ کیا ہے؟ تب اس نوجوان نے کہا آقا میں کفن چور تھا اور میں ہر دن کفن چوری کرتا تھا، جب بھی کوئی مردے کو لے کر قبرستان میں دفناتے تو میں جا کر اس کی جو ہے کفن کو اس کے جسم سے نکال لیتا تھا اور بازاروں میں بیچ کر اپنے بال بچوں کی پرورش کرتا تھا۔ آپ کہوگے ایک کفن کی قیمت کتنی ہے، لیکن میرے آقا کے زمانے میں میرے مصطفیٰ جان رحمت کے دور میں ہوتا یہ تھا اپنے ہاتھوں سے کپڑے کی بنائی ہوتی تھی۔ آج لوم میں کپڑے بنتے ہیں، کہا کہ اس لیے جو ہے کپڑے کی بڑی اہمیت تھی، کپڑے کی بڑی قیمت جو ہے کپڑا بہت قیمتی ہوا کرتا تھا، اس لیے ایک رات ایسا ہوا آقا کہ میں نے جو ہے قبرستان میں پہنچا، نئی قبر تھی، میں نے قبر کے مٹی کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد جب قبر میں اترا اور کفن نکالنے لگا، جب کفن میں نے نکال لیا تو میں نے کیا دیکھا، اس کفن کے اندر ایک ایسی خاتون تھی، ایک ایسی لڑکی مری ہوئی تھی، اس کا لاش تھا جو بہت خوبصورت تھی، اس نے جمال کی ملکہ تھی، اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی، لیکن آقا جب میں اسے دیکھا تو میرا دل اس کے طرف مائل ہو گیا، میں گناہ کرنے پر آمدہ ہو گیا۔ انسان تب گناہ کرتا ہے جب اس کو تصور ہوتا ہے کون دیکھ رہا ہے، ماں تو نہیں دیکھتی، باپ تو نہیں دیکھ رہا ہے، بھائی تو نہیں دیکھ رہا ہے، جتنے بازار میں گھوم رہے ہیں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو یہ سوچ کر گھوم رہے ہیں کون دیکھ رہا ہے؟ ارے نادا کوئی دیکھے نہ دیکھے تیرا خدا دیکھ رہا ہے، وہ نینو اقرب الیہ من حبل الورید، خدا
ہمارے شہر سے زیادہ قریب ہے کوئی نہیں دیکھتا، پروردگار دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، ہمارا مالک دیکھ رہا ہے۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں، بات نکل آئی ہے، آقا پھر کیا ہوا؟ میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا آقا میرا دل اس کے طرف مائل ہو گیا، آقا میں نے آگے پیچھے کچھ نہ دیکھا، چاندنی رات تھی، چاندنی رات شباب پہ تھی، آقا میں نے اسی قبر کے اندر اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا، میں نے اس کے ساتھ جو ہے منہ کالا کر لیا۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا فرماتے ہیں جیسے اس نوجوان نے کہا، میرے آقا نے فرمایا نادان یہاں سے نکل جا، نادان یہاں سے نکل جا، اے ظالم یہاں سے نکل جا، تو اتنا بڑا پاپی ہے کہ مردے کے ساتھ تو نے منہ کالا کیا ہے۔ اب وہ انسان سر کو جھکا کر نکلا ہے، اللہ رب العزت نے جبریل امین سے فرمایا جبریل جا جا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے کہہ دے انسان کا چاہے گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، رب کی رحمت سے بڑا اس کا گناہ نہیں ہو سکتا ہے، رب کی رحمت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس مت ہو۔ پھر دوسری جگہ رب فرماتا ہے لا تقنطوا من روح اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونے کا اللہ نے حق نہیں دیا ہے۔ ایسے ہی جبریل ابھی آ کر میرے آقا کو سناتے ہیں رب ذوالجلال نے یہ سچے دل سے توبہ کیا ہے، میرا رب اس کے گناہ کو معاف فرما رہا ہے۔ میں سارے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بیٹیوں تم بھی سنو، بیٹوں تم بھی سنو، نوجوانوں تم بھی سنو، تم بھی کبھی جوان تھے، اگر جوانی میں تم نے گناہ کیا ہے، جوانوں اگر تم نے اب گناہ کیا ہے، کوئی بھی آدمی گناہ کیا ہے، آج سچے دل سے توبہ کر لو۔ ایسے جلسوں میں توبہ کرو گے خدا کی قسم اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی کوئی بھی عدالت ہو، جب انسان اپنی جرم کا اعتراف کرتا ہے، اپنی گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، جب وہ مجرم اپنے آپ کو بناتا ہے ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، مجھ سے یہ پاپ ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر جیل کے اندر رکھا جاتا ہے۔ لیکن رب کی عدالت وہ عدالت ہے، رب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میرا مولا اسے سزا نہیں دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا کر ایسا پاک کرتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا۔ سب لوگ سچے دل سے توبہ کریں گے، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ الحمدللہ حضرات آپ سے میری گزارش ہے اپنے ماحول کو بدلیں، اپنی سوسائٹی کو بدلیں، اپنے کلچر کو بدلیں، علماء کے قریب آنے کی کوشش کریں، علماء سے محبت کرنے کی کوشش کریں۔ اتنا بڑا مجمع ہے اور الحمدللہ سارا وقت اگر میں لے لوں گا یہ بھی غلط ہوگا۔